الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. Once again, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سیشن میں آپ سے اس پہلے سیکشن کے بارے میں، اس کی ترتیب کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ میرے سیریز میں دو ایجنڈا ہیں. ایک تو آیات کے بارے میں، ان کے فوائد کے بارے میں، ہم پر ان آیات کی حکمت کیسے اپلائی ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں کرنی ہے، اور دوسرا قرآن کی جو خاص ترتیب ہے اس کے بارے میں کچھ تبصرہ کرنا ہے. تو یہ اس دوسرے معاملے کی بات ہے، قرآن کی ترتیب کے بارے میں. میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ اس سورت کے 6 حصے ہیں، اور ان 12 آیات میں ہم نے، جن کا بھی ہم نے مطالعہ کیا ہے، ہم نے پہلے حصے کا مطالعہ مکمل کیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا ایک اجمالی جائزہ لیتے ہیں. پہلی آیات میں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، ان 5 آیات میں 2 باتیں کی گئی ہیں. قرآن کی بات کی گئی ہے، قرآن پر قسم کھائی گئی ہے، اور ساتھ میں نبی کی بات کی گئی ہے کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی تنزیل ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کی گئی کتاب ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات، آپ کو کس لیے بھیجا گیا ہے؟ کہ آپ اس قوم کو خبردار کریں جس کو پہلے کبھی خبردار نہیں کیا گیا. میں نے یہاں خبرداری کا لفظ لکھا ہے صرف اس بات کے لیے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. اگلی بات جو کی اللہ تعالیٰ نے وہ یہ کہی ہے کہ ان کی اکثریت مانے گی کہ نہیں مانے گی. اکثریت نے انکار کر دینا، اکثریت کا انکار. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انکار کی وجہ کیا بتائی ہے؟ آگے دیوار، پیچھے دیوار، یہاں پر گلے میں توق لگا ہوا، ہدایت کے تمام راستے بند. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. پھر اس کے بعد وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اگر آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، انہوں نے نہیں ماننا، ان پر آپ کی دعوت کا کوئی اثر نہیں پڑنا. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. اس کے بعد بات کی جا رہی ہے اگر آپ خبردار کریں گے بھی تو آپ خبرداری میں کامیاب صرف ایک خاص گروہ کے لیے ہوں گے جو اندر ہی اندر دل میں شاید بات مان جائے، جو آپ کی بات کو فالو کر رہا ہوگا، آپ کی تذکیر کو، آپ کی یاد دہانی کو فالو کر رہا ہوگا، اور بعد میں ہی اپنے دل میں وہ اللہ الرحمن کا خوف یا خشیہ اختیار کر لے. اس کو آپ خوشخبری دے دیں کہ اس کی مغفرت ہوگی اور اس کو ایک بڑا عزت دینے والا اجر دیا جائے گا، وہ اجر کریم. آخری بات کی ہے انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. ہم ہی نے دوبارہ زندہ کرنا ہے اور ہم ہی نے ان کی تمام کرتوت کو ایک خاص واضح کتاب میں جمع کر دیا ہے. جن چیزوں کو انہوں نے آگے بھیجا ہے، جو اعمال کیے ہیں، اور جو پیچھے بھیجی ہے، جو آثار یعنی جو روئنز پیچھے بھیجے ہیں، جو آثار پیچھے بھیجے، ان تمام کو ہم نے ریکارڈ کر لیا ہے. یہ ایک بات کا خلاصہ ہے. لیکن اب اس بات کی ترتیب پر ذرا غور کرتے ہیں. اس کو سمجھنے سے ایک مزید بات میں پہلے کر دوں. قرآن میں 2 طرح کی کتابوں کا بار بار ذکر ہے. پھر سے کہتا ہوں، 2 طرح کی کتابوں کا بار بار ذکر ہے. ایک وہ کتاب جو نازل ہوتی ہے، دوسری وہ کتاب جو آپ کا اعمال نامہ ہے جس میں بار بار چیزیں لکھی جا رہی ہیں. ان دونوں کا آپس میں ایک تقابل ہے. یہ ایک کتاب آپ کو ابھی دی جا رہی ہے. اس کتاب کے ساتھ آپ کا رد عمل کیا ہے، آپ کا اس کے ساتھ کیا ریاکشن ہے، اس کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے، اس کی بنیاد پر دوسری کتاب لکھی جائے گی. ابھی اس کتاب کی اہمیت مان لو تاکہ وہ کتاب ٹھیک طریقے سے کھلے آخری دن. سمجھ رہے ہیں بات؟ اسی لیے کئی مقامات پر قرآن میں یا پہلے اعمال کی کتاب اور پھر وحی کی کتاب، یا پہلے وحی کی کتاب اور پھر اعمال کی کتاب کا ذکر ہے. اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ اندازہ کریں، یہاں پر بات شروع ہوئی ہے اللہ کی کتاب سے، رائٹ؟ اور بات ختم کہاں ہوئی ہے؟ ہماری کتاب سے. کتاب سے بات شروع ہوئی ہے، کتاب سے بات ختم ہوئی ہے. کتاب کے ساتھ ایک انسان کا ذکر ہے، رسول کا. یہاں پر کتاب کے ساتھ تمہارا ذکر ہے، ہم اور ہماری کتاب، نبی اور اس کی کتاب. یہاں سے بات شروع اور ختم ہوتی ہے. دوسری بات کہی تھی عربی میں ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ آپ خبردار کریں اس قوم کو جس کو پہلے کبھی خبردار نہیں کیا گیا. وہ لوگ غافل ہیں. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. آپ خبردار صرف اسی کو کر سکیں گے جو آپ کی بات سن کر
اندر ہی اندر خدا کا خوف اختیار کر لے. خبرداری کی بات دوسری بات تھی، اور سیکنڈ لاسٹ بات بھی خبرداری کی ہے. تیسری بات کہی لقد حق القول على اکثرهم فهم، آخری الفاظ ہے فهم لا یؤمنون. اکثریت پر بات واضح ہو چکی ہے، اس کے باوجود وہ کیا کریں گے؟ لا یؤمنون کے الفاظ ہیں ایمان نہیں لائیں گے. الفاظ یاد رکھنا، لا یؤمنون. یہاں پر کہا ہے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. لا یؤمنون یہاں ہے اور لا یؤمنون یہاں ہے. درمیان میں بات کی ہے کہ آگے سے دیوار بند، پیچھے سے دیوار بند، اوپر سے بند اور توق. یہ قرآن کا ایک سٹائل ہے. بات جہاں شروع ہوتی ہے اس کے بالمقابل کوئی بات ختم ہوتی ہے، دوسری بات اور پیچھے سے دوسری بات، تیسری بات اور پیچھے سے تیسری بات، اور پھر درمیان میں کوئی بات. اٹس اے سیمیٹری. اور یہ اسلوب آپ اندازہ کریں، اگر آپ کوئی پیراگراف لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو اس بات کا احساس رہتا ہے کہ میں نے پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں بات کیا کی تھی، اور پہلی کا ساتویں کے ساتھ، دوسری کا چھٹی کے ساتھ، تیسری کا پانچویں کے ساتھ، آپ کے دماغ میں یہ بات رہتی ہے. اور اگر رہتی بھی ہو تو آپ کو لکھنا پڑے گا نا. لکھے بغیر کیسے اس بات کا خیال رکھو گے؟ قرآن کے بارے میں کیا کہا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. کیسے نبی کو یہ کتاب دی گئی ہے جو نہ پڑھتا ہے نہ لکھتا ہے؟ یہ زبانی کلام ہے. زبانی کلام میں ایسی ترتیب ہونا، ایسی ترتیب. اور یہ آپ کو شاید لگے کہ تو چلو اچھا ہے، ایک حادثے کے طور پہ پہلی 12 آیت میں ایسی بات نکل آئی. میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا. ہر سیکشن، کتنے سیکشن بتائے تھے میں نے؟ 6. ہر سیکشن میں یہ معاملہ ہے. ایک ایک سیکشن میں اس کی اپنی ایک خاص ترتیب ہے، جس طرح بات مکمل اس طرح کی گئی ہے. اور پھر جب وہ تمام سیکشن مکمل ہوتے ہیں تو پوری صورت اکٹھی ہو کر اس کی بھی ایک اپنی سیمیٹری بنتی ہے. اس قسم کی ترتیب کا مطالعہ میں نے اب تک تقریباً 25 صورتوں کا کیا ہے، جہاں تک میں پہنچا ہوں. اور ابھی تک اس ہر ایک کا سٹرکچر اس قسم کا نہیں ہے، لیکن اس کے قریب کم از کم ضرور ہے. اور ہر ایک میں کچھ ایسی عجیب ترتیب ہے، جتنا میں اور ترتیب پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے انسان کے لیے ممکن ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں میں نے ریمنڈ فیرن کا ذکر کیا تھا کہ اس کا مطالعہ کر کے وہ کہتا ہے دس از ٹو مچ، دس از بیانڈ ہیومن کیپیبلٹی. سبحان اللہ. تو یہ پہلی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ جب بھی ہم کسی سیکشن کا مطالعہ مکمل کریں گے، پھر اس کا ایک اجمالی اس پر نظر رکھ کے کہ اس کی آرگنائزیشن، اس کا اسٹرکچر کیسا ہے، پھر اس کے بعد آگے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. اب نبیوں کا جواب ہے. نبیوں سے کہا گیا تھا، رسولوں سے کہا گیا تھا کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، کوئی خدا نے کچھ نہیں بھیجا. ان کا جواب ہے ہمارا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بھیجے گئے ہیں، ہمیں تمہارے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے. تم مانو یا نہ مانو، اس سے ہمارے کانفیڈنس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بھی بہت گہری حقیقت ہے. ہم اب ایسے ٹائم میں رہ رہے ہیں، ایسے وقت میں رہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے جب کالج جاتے ہیں، ہائی اسکول جاتے ہیں، اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اسلام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کی جاتی ہے. اگر آپ سے کئی زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ، آپ کے کالج پروفیسرز، آپ کے پیئرز، ان کے نزدیک دین کی کوئی تک نہیں بنتی، تو پھر آپ کے دماغ میں بھی آتا ہے اگر ان لوگوں کے ذہن میں کوئی تک نہیں بنتی تو پھر واقعی اس میں تو وزن ہے بات میں. یعنی اگر آپ نے خود بات کو پرکھا نہ بھی ہو، کیونکہ آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں اکثریت کی ایک عزت ہوتی ہے. اگر سبھی کہہ رہے ہیں تو کیسے غلط ہے؟ یہ تو بلکہ ہمارے کلچر کا بھی حصہ ہے. ہم غلط باتیں بھی کرتے ہیں. اگر آپ کی فیملی میں کوئی آپ پر تنقید کر دے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو سبھی کرتے ہیں. جب کوئی سبھی کر رہے ہو نا تو وہ صحیح ہونی چاہیے بات. اب یہی بات، یہی جو زہر ہے آ کے یہ ہمیں ڈس رہا ہے. کیوں؟ اب ہماری اولاد اسکول میں ہے، اسکول میں تمام مذاہب کو مذاق اڑایا جاتا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ مذہب ہر ایک کے لیے مذاق ہے، اب جو آپ کی مینٹیلٹی تھی وہی مینٹیلٹی اب آپ کے بچوں میں آ رہی ہے، اور پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے اس مینٹیلٹی کے ساتھ. یہ ذہنیت
خود سے ادعو الی اللہ علی بصیرۃ کے مخالف ہے. یعنی میرا دین اس لیے نہیں ہے کہ میرے والدین مسلمان ہیں. میں مسلمان اس لیے نہیں ہوں کہ میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں. مجھے مسلمان اس لیے ہونا ہے کہ میں خود آنکھیں کھول کر اس اسلام پر میرا دل ٹھکائے آ کے، میرا دل و دماغ ٹھکیں آ کے. میں مطمئن ہوں کہ یہ سچ ہے. جب تک ایسا نہیں ہوگا تب تک آپ اگلی نسل میں ایسے لوگ پائیں گے جو مسلمان تو صرف نام کے ہیں لیکن ان کو یہ بھی نہیں پتا وہ مسلمان ہیں کیوں. آج میرے نزدیک اسلام کی سب سے اہم تعلیم پتہ ہے کیا ہے؟ تم مسلمان کیوں ہو. اسلام کیا ہے وہ بات کی بات ہے. نماز کیسے پڑھتے ہیں، روزہ کیسے رکھتے ہیں، وضو کیسے کرتے ہیں، قرآن کیسے پڑھتے ہیں، یہ سب بات کی بات ہے. یہ دینی تعلیم نہیں ہے. اصل دینی تعلیم کیا ہے؟ تم مسلمان ہو کیوں. اس بات کا صحیح جواب اگر دل میں ٹھک جائے، دل و دماغ میں ٹھک جائے، پھر نماز سیکھنا، روزہ سیکھنا اس کو بچے کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. وہ خود ہی سیکھ لے گا، خود ہی سیکھ لے گی، کیونکہ اس کو پتا ہے وہ مسلمان کیوں ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ بچے کو قرآن پڑھنا سکھا دو، وضو سکھا دو، کچھ صورتیں یاد کرا دو، مولوی صاحب کو گھر پہ بلا کے پورا ناظرہ ختم کرا دو، پھر اس کے بعد پارٹی بھی دے دو، بلکہ کچھ دیندار فیملی سے بچے کو حفظ بھی کرا دو. اس کو پھر بھی نہیں پتا ایک سوال کا جواب، آپ مسلمان ہیں کیوں، کس بنیاد پر ہیں. اس لیے تو قرآن کا مطالعہ صرف علم کے حساب سے نہیں، دلیل کے مطابق. یعنی قرآن کو صحیح طرح سمجھنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر ایک بات، ایک حقیقت دل کے اندر تک گھس جاتی ہے کہ میں واقعی مسلمان ہوں. اسی بات سے میں یہ نکال رہا ہوں، ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. ہمیں تم لوگوں کی ویلیڈیشن نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پتہ ہے، ہمارے رب کو پتہ ہے ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، وہاں سے ہمیں دلیل ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اور ہماری ذمہ داری صرف واضح طور پر بات پہنچا دینا ہے. البلاغ المبین، مبین کے معنی سمجھنا اور بلاغ کے معنی سمجھنا بہت ضروری ہے. کہ بلاغ کے معنی عربی میں ہوتے ہیں اندر تک پہنچانا، دل تک پہنچانا. مبین کے معنی ہوتے ہیں واضح اور واضح کرنے والی. یعنی بات صحیح طریقے سے کرنا اور ایسے کرنا کہ سننے والے کے سارے سوالوں کا جواب بھی آ جائے. مبین میں دونوں چیزیں شامل ہیں. ہمارا مقصد ہے آ کے ہم سے پوچھو. نبیوں نے کہا اگر تمہیں کوئی اشکال ہے، کوئی کنفیوژن ہے تو آ کے پوچھ لو. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تمہارے سوالوں کا جواب دیں. ایک طرح کے سوال ہوتے ہیں جو صرف تنزیہ ہوتے ہیں، جو انکاری ہوتے ہیں. کچھ سوال ہوتے ہیں واقعی مجھے شک ہے، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ بات سمجھ نہیں آ رہی. ان معاملات میں میرے پاس ہے، میں جواب دوں گا. وما علینا الا البلاغ المبین. اور پھر دوسری بات، تم تک بات پہنچ جائے. مجھے تو تم سے ایسے بات کرنی ہے کہ میں انشور کر لوں. جیسے میں ابھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، ابھی آپ بیٹھے سن رہے ہیں کہ آپ ابھی سو رہے ہیں، ابھی آپ سوشل میڈیا پر ہیں، اپنے فون پر کوئی گیم کھیل رہے ہیں، مجھے کیا پتا. یا آپ روحانی سفر پہ ہیں، ابھی پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں. ٹیچر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف لیکچر نہیں دیتا جیسے میں دے رہا ہوں. ٹیچر کا مقصد ہے بات سمجھ میں آئی، اچھا یہ سالو کرو ذرا پرابلم. وہ چیک نہیں کرتا آگے جا کے. اور جب تک اس کو تسلی نہ ہو جائے کہ بات پہنچ گئی ہے، اگلے لیسن تک نہیں جاتا بندہ. یہ رسولوں کا کام ہے، البلاغ المبین. واضح کر دینا اور وضاحت لے لینا کہ بات پہنچ گئی ہے نا. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں بات پہنچا دی کیا میں نے، آگے سے جواب ملا نا. تو جواب ملا تو اس کا مطلب کنفرم ہو گئی بات. قالوا انا تطیرنا بکم، ہم تم سب کو منحوس سمجھتے ہیں، یعنی تمہاری وجہ سے ہماری قوم پہ تباہی آنی شروع ہو جائے گی. لئن لم تنتهوا لنرجمنکم، اگر تم اس تبلیغ دعوت ان باتوں سے باز نہ آئے تو ہم نے تم لوگوں کو سنسار کر دینا ہے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا ہے. لنرجمنکم وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور اس کے مزید نہ صرف ہمیں تمہیں پتھر ماریں گے، ہم اس کے مزید ہماری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف دینے والا عذاب بھی آئے گا، ہم ٹارچر بھی کریں گے تم لوگوں کو. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. اب بات کیا سامنے آ رہی ہے؟ انبیاء ایسی بات کرتے ہیں جو لوگوں کو سننا گوارا نہیں ہوتی. جس سے انبیاء سے نرم شخصیت کس کی ہوگی؟ انبیاء سے زیادہ رحمت کون کرے گا؟ رسولوں سے زیادہ رحمت کون کرے گا؟ اس تمام رحمت اور اس تمام شفقت کے باوجود کیا کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوتے ان کے خلاف. کیا جرم کیا انہوں نے؟ بات ہی تو کی ہے نا. کچھ باتیں ایسی ہیں جس سے زیادہ ہائی کرائم نہیں ہے کسی سوسائٹی میں. دیکھیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے کچھ باتیں ایسی کی جو ایک خاص طبقے کو بہت آفینسو، بہت بری لگی. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. ایسے لوگ جو بزنس میں اپنے کسٹمر کو تھوڑا سا چیٹ کرتے ہیں. مطفف تھوڑا سا چیٹ کرتا ہے.
1 किलो चावल देने थे, 0.95 दे दिए। थोड़े से उसको पता नहीं चला, वो एक होता है ना वो क्या मार्जिन ऑफ एयर, थोड़ी बहुत वो अपने फेवर में रखता है, थोड़ा सा कुछ बचत हो जाए। ये है मुतफ्फिफ। ये कौन करते हैं? बिजनेस पीपल करते हैं, बिजनेस लोग ही करते हैं ना। आज मॉडर्न डे एंड एज में कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होगा, किसी ने आपसे डेवलपमेंट करानी है, कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग करवानी है, वो आवरली आपको पे कर रहे हैं, 3 घंटे में काम मुकम्मल हो गया, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, पैसे आप ले रहे हैं, कभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। सारे कॉन्ट्रैक्टर्स बैठे हुए आराम से, पैसे निकल रहे हैं। दैट्स तत्फीफ। ये कौन लोग करते हैं? जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, और जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है उनकी करप्शन हाईलाइट करना, वो फिर उनके पास क्योंकि पैसे भी होते हैं, उनकी जेबों में हुक्मरान भी होते हैं, उनको ऑफेंड करने से आप पे मुश्किल आएगी, आप पे मुसीबतें आएंगी। अंबिया ने बड़े बड़ों के पे तनकीद की है पहले, तो उन पर फिर मुसीबतें भी आई हैं। किसी गरीब की तनकीद कर दो तो बुरा तो मानेगा, कर क्या लेगा वो, कर क्या लेगा। यहां पर बात हो रही है इन्ना तो बोले यमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, हम तुम्हें अजाब देंगे, टॉर्चर करेंगे, क्योंकि उनको टॉर्चर देने की अथॉरिटी है। क़ालू ताइरुकुम माअकुम, उन्होंने साफ कह दिया ये तुम्हारे साथ ही है। कहने का मतलब ये परिंदा, ये तुम्हारे जहन की जो इमेजिनेटिव बातें हैं, अपनी घड़ी हुई ये मेथड, ये तुम अपने पास ही रखो, ये इसकी कोई हकीकत नहीं है। ताइरुकुम माअकुम, अंबिया रसूलों का काम क्या है? लोगों की जो सुपरस्टिशंस होती है ना, इससे बड़ी लानत होती है, ऐसे नहीं करना, ओहो हो, वो सब खत्म करो। ताइरुकुम माअकुम इन ज़ुकिरतुम, ये सब तुम इसलिए कर रहे हो कि तुमको याद दहानी कराई जा रही है, तुमसे अच्छी बात की जा रही है, तुम इसके जवाब में ये बातें करते हो। इन ज़ुकिरतुम बल अंतुम कौमुन मुस्रिफून, तुम तो बहुत ही आगे जाने वाली कौम हो। बात कहाँ हो रही है? तुम मार देंगे, अजाब देंगे, टॉर्चर करेंगे, कहाँ तक बात ले जा रहे हो? कैसी एक्सेसिव कौम हो तुम। इसराफ कहते हैं हद से आगे बढ़ने वाली बात। कैसी बेहुदा किस्म की बात कर रहे हो, कैसी बड़ी भी आगे की बात कर रहे हो। ये हमें समझाने के लिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप तो बात रीजनेबल कर रहे होंगे, लेकिन आपको खामोश करने के लिए वो बहुत ही आगे जाके इतना गुस्से में भड़क के आपको ऐसा डराएंगे कि आप आगे बात करने की जरूरत नहीं करेंगे। और मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं फैमिलीज की बात कर रहा हूँ। फैमिलीज के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई बड़े हैं आपके, या कोई एक खाला है खास किस्म की, उनसे आप कह के तो देखें कि खाला वो जो आप उस दिन कह रही थी वो जरा गलत था। कोई घर में कहने की जरूरत नहीं करेगा, सबको मालूम है, किसी ने मुंह नहीं खोलना, सब चुप रहेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अपने गुस्से की ऐसी वो धौंस जमाते हैं सोसाइटी में, कम्युनिटी में, कभी घराने में, कि वो गलत करते चले जाते हैं। कोई अगर थोड़ा सा कहने की भी कोशिश करे तो ऐसे सुनाएंगे कि अभी किसी और के दिमाग में मिल जाएगा कि आगे कभी कोई बात उनके सामने कर दें। ये है, तुम लोगों ने बात ना की, तुमने बात बंद ना की, तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। सिर्फ इसलिए कि तुम्हें नसीहत की जा रही है, तुम आगे बहुत बढ़ के इस तरह की बात करती। ये टैक्टिक होती है लोगों की, और यही कुरान में इस पर तबसरा है। ऐसे लोगों से डरना नहीं चाहिए, उनसे फिर भी साफ दिल से, साफ दिमाग से, तहम्मुल से बात करनी चाहिए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम वल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। الرحمن